دعا کے بارے میں ذکر کر دوں کہ نماز کے بعد دعا کرنے کی کیا حیثیت ہے. تو ایک بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ نماز کے بعد دعا کرنا یہ مستحب ہے. اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھیں. اس مسئلے میں بہت افراط و تفریط ہے ہمارے معاشرے میں. بعض لوگ اس کو فرض سمجھتے ہیں, بعض لوگ واجب سمجھتے ہیں, بعض لوگ بالکل چھوڑ دیتے ہیں. تو اتنی بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ نمازوں کے بعد دعا کرنا یہ مستحب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا ای الدعاء اسمع, کہ کون سی دعا سب سے زیادہ سنی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا دبر الصلوات المکتوبات, فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا. اور بھی اس کے حوالے سے کچھ روایات ہیں جن سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا مستحب ہے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ امام جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو امام کی امامت سلام پھیرنے تک ہے. جب امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا, اب امامت ختم ہو گئی. دعا کے اندر مقتدی امام کا مقتدی نہیں ہے. دعا کے اندر امام بھی آزاد ہے, مقتدی بھی آزاد ہے. امام اگر لمبی دعا مانگنا چاہتا ہے لمبی دعا مانگے, مقتدی لمبی دعا مانگنا چاہتا ہے لمبی دعا مانگے. نہیں کرنا چاہتا, امام نہیں کرنا چاہتا نہ کرے, مقتدی نہیں کرنا چاہتا نہ کرے. تو مقتدی کی اقتداء دعا میں نہیں ہے, مقتدی دعا میں آزاد ہے. اب یہ ایک گڑبڑ ہے کہ اس چیز کو بالکل برابر سرابر لازم سمجھ لیا گیا ہے کہ جب امام کہے گا الحمدللہ رب العالمین تو سارے ہاتھ اٹھا لیں گے, جب امام کہے گا برحمتک یا ارحم الراحمین تو سارے ہاتھ پھیر دیں گے. تو اس طریقے سے یہ اگرچہ کوئی لازم نہ سمجھے لیکن عملاً اس کو لازم سمجھ لیا گیا ہے کہ گویا امام کے ساتھ ہی الحمدللہ کہنا ہے اور امام کے ساتھ ہی برحمتک یا ارحم الراحمین کہنا ہے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. میں جو سری دعا کرواتا ہوں, ایک بات دعا کے حوالے سے یہ بھی عرض کروں کہ دعا آہستہ آواز میں مانگنا یہ مستحب ہے. قرآن کریم میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, کہ خفیہ طریقے سے عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگو. تو آہستہ آواز میں دعا مانگنی چاہیے اور اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ مقتدی دعا کے اندر امام کا پابند نہیں ہے. اس اجتماعی دعا کو لازم سمجھنا بدعت ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ دعا کرنا لازم ہے, اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں دعا لمبی ہو جاتی ہے, تو دعا لمبی ہو جاتی ہے تو آپ تو پابند ہی نہیں ہے دعا میں, آپ مقتدی ہو کر امام کے پابند نہیں ہے دعا میں. تو کسی کو دعا مختصر لگتی ہے, کسی کو لمبی لگتی ہے. ہر آدمی اپنے حساب سے جو دعا مانگنا چاہتا ہے وہ دعا مانگے. اس لیے اس چیز کو لازم سمجھنا یہ دین میں اضافہ ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام کے دور میں, تابعین کے دور میں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں اس اجتماعی دعا کی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کرواتے ہوں یا صحابہ کرام ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کرواتے ہوں. ہاں فردن ہر شخص کے لیے دعا کرنا یہ مستحب ہے. چھوڑنا نہیں چاہیے دعا کو, چھوڑے نہیں, لیکن اجتماعی شکل اگر خود بخود بن جاتی ہے اس سے بھی شریعت نہیں روکتی کہ امام نے ہاتھ اٹھائے ہوئے, مقتدیوں نے بھی اٹھائے ہوئے, تو ہر آدمی اپنی دعا کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اس چیز کو واضح اور اپنے ذہن میں بالکل واضح رکھنا چاہیے کہ شریعت کا مسئلہ کیا ہے. اس کے حوالے سے بہت افراد و تفرید ہوتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دعا نہیں ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم, پھر امام صاحب طرز میں دعا شروع کر دیتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, پتہ نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں, بس وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یہ تو دعا نہیں ہے, یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے, یہ تو بے ادبی ہے. ایک دعا مانگے لیکن ادب سے مانگے, اللہ سے مانگے جو آپ نے مانگنا ہے خاموشی سے. اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ آسمان کی طرف انسان ہاتھ کرے, ہاتھوں کے درمیان تھوڑی سی خلا رکھے, بالکل ملائے بھی نہیں, بہت زیادہ پھیلائے بھی نہیں, تھوڑی سی خلا رکھ کر سینے تک ہاتھوں کو اٹھائے اور آسمانوں کی طرف ہاتھوں کا رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے. البتہ کسی بیان کے بعد, کسی درس کے بعد, کسی ایسے مواقع پر اجتماعی دعا کرنا یہ ثابت ہے.
یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے اور تعامل امت سے بھی ثابت ہے کہ ایسے موقع پر اجتماعی دعا کی جاتی ہے، لیکن نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کو لازم سمجھنا، اس کا اہتمام کرنا یا اس کو واجب یا فرض یا لازم سمجھنا یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اہتمام کرنا چاہیے لیکن اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور ایک بات اسی سے ملی ہوئی یہ بھی عرض کروں کہ دعا مانگنا تو لازم نہیں ہے، لیکن بعض لوگ اب امام نے سلام پھیرا نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر پیچھے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب ان کو اس چیز کا خیال نہیں ہوتا، لوگوں کو پھلانگ کے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی کھڑا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے بیچ میں سے نکل جاتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں اس پر بہت سخت وعید آئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تو ایک شخص آئے اور وہ گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے دوران خطبہ روک کر فرمایا اجلس فقد آذیت، بیٹھ جاؤ، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ خطبہ روک کر آپ نے فرمایا اجلس فقد آذیت، بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ امام کے قریب آ کر بیٹھنا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مسجد میں آئے پھر امام کے قریب بیٹھے، پوری ایک تفصیل ہے، اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے وہ شخص آگے آ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا اور خطبے کے دوران منع فرمایا۔ حالانکہ عام حالات میں خطبے کے دوران بات کرنا یہ بھی ممنوع ہے، جس طرح نماز میں بات کرنا منع ہے اسی طرح خطبے میں بھی بات کرنا منع ہے، خطبے کا سننا بھی واجب ہے۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا۔ تو جو شخص نماز پڑھ کر فارغ ہو کر جا رہا ہے، یہ تو کوئی فضیلت کا کام بھی نہیں کر رہا، یہ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی فضیلت کے کام کے لیے بھاگ رہا ہے، وہ تو مسجد سے بھاگ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا کسی کی گردنوں کو پھلانگنا، پھر کسی نمازی کے آگے سے گزرنا۔ تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے، دعا کوئی مانگے یا نہ مانگے لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح کسی کی گردنوں کو پھلانگنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ایذائے مسلم ہے، ایذائے مسلم حرام ہے۔ تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا جلدی ہے؟ اگر حد ہوگی تو 5 6 7 8 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، اس سے زیادہ تو کوئی لیٹ نہیں ہوتا نا۔ اتنی تو ہماری نمازیں کوئی خشوع خضوع والی نہیں ہے کہ ایک گھنٹہ نماز پڑھیں، 2-3 منٹ میں وہ سلام پھیر دے گا۔ 2-3 منٹ میں کون سی ایسی ایمرجنسی آ گئی ہے کہ آپ گردنیں بھی پھلانگ رہے ہیں، نمازی کے آگے سے بھی گزر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بس پاگل ہو کے گزر رہے ہیں وہاں سے۔ تو اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ نمازی کے آگے سے بھی نہ گزریں، کسی کی گردن بھی نہ پھلانگیں۔ یہ جب کسی ثواب کے کام کے لیے جائز نہیں ہے تو ایک عام جائز کام کے لیے کہاں سے جائز ہو جائے گا یہ؟ تو اس چیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے اور اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی ایسی کوئی ضرورت ہو، ارجنٹ مسئلہ ہو، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے یہاں سے کوئی شخص اٹھ کے چلا گیا، اب وہ شخص یہاں سے گزرنا چاہتا ہے، پچھلی صف میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو چاہیے کہ تھوڑا ادھر ہو جائے تاکہ یہ گزرنے والا گزر جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہلتے ہی نہیں اپنی جگہ سے کہ یہ کیوں گزر رہا ہے، بس کھڑا ہی رہے یہاں پر۔ تو اس کے لیے تو یہ حکم تھا کہ وہ بیٹھتا، آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ اس کو سہولت فراہم کریں، یا آپ کوئی چیز رکھ دیں یا آپ خود آگے ہو جائیں تاکہ وہ وہاں سے گزر جائے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ فرض نماز کے بعد متصل بہت زیادہ لمبے لمبے اذکار، وظائف اور دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز کے بعد اتنی دیر بیٹھتے تھے جس میں آپ یہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے، اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ سنتیں ادا کرتے تھے۔ تو جو بھی ذکر کرنا ہے، جو بھی وظیفہ پڑھنا ہے، جو بھی ہے وہ اس کے بعد پڑھا جائے، سنتوں کے بعد پڑھا جائے۔ کوئی پہلے پڑھ لیتا ہے گناہ نہیں ہوگا، لیکن خلاف سنت ہے، سنت عمل یہ نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز ختم کرتے تھے 3 مرتبہ آپ پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر سنتیں ادا کرتے تھے۔ تو اتنی ہی دیر ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد انسان نے جو بھی وظیفہ پڑھنا ہے وہ بعد میں پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد میں پڑھنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ تو یہ نماز کے بعد دعا کا طریقہ ہے اور دعا کا
حکم ہے